الله الصلاة والسلام عليك يا عبد الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حمزات کون ہوتا ہے؟ حمزات کے بارے میں کچھ تفصیلات سن لیجئے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 216 سے 217 پر فرماتے ہیں حمزات از قسم شیاطین ہیں. شیطان ہوتے یہ کافر، وہ شیطان کے ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے، وہ مطلقاً کافر ملعون ابدی ہے، سوا اس کے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا. جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو حمزات تھا نا، کہ یہاں اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، وہاں وہ پیدا ہوا. مگر ایک واحد وہی حمزات ایسا ہے جس کو اسلام نصیب ہوا، ایمان نصیب ہوا، سرکار کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو گیا تھا. باقی کوئی حمزات نہ مسلمان کبھی ہوا ہے نہ کبھی مسلمان ہوگا. تو اس کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر تھا وہ برکت صحبت اقدس سے مسلمان ہو گیا. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تم میں کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ حمزات جن اور حمزات فرشتہ نہ ہو. یعنی جہاں ایک بندہ پیدا ہوا تو شیطانوں میں شیطان پیدا ہوا، وہ اس کا لگ جاتا ہے تو اس کا نام حمزات. قیامت پہ تو سب کا ایمان رکھنا ہے، سب کو. قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، قیامت قائم ہوگی. نمبر 2، کسی سے کہا گیا دنیا چھوڑ تاکہ تجھے آخرت ملے، اس نے کہا میں ادھار کے بدلے نقد نہیں چھوڑتا، یہ قول کفر ہے. جو کہے مجھے گندم دے دے یعنی گیہوں دے دے، میں قیامت میں تجھے جو دے دوں گا، یہ قول کفر ہے کیونکہ اس میں قیامت کا مذاق اڑایا گیا ہے. قیامت کو بھی مذاق اڑانا یہ کفر ہے. میرا محشر سے کیا تعلق؟ یا کہا 5واں نمبر، میں محشر یعنی مرنے کا زندہ ہو کر جمع ہونے کی جگہ سے نہیں ڈرتا. یا کہا نمبر 6، میں قیامت سے نہیں ڈرتا. یہ تینوں اقوال کفریہ ہے. سمجھے؟ جو یہ کہ میں قیامت سے نہیں ڈرتا، یا میں جمع ہونے کی جگہ پہ نہیں ڈرتا، یا محشر سے میرا کیا تعلق ہے، تو یہ سب کہنا کفر ہے. نمبر 8، حساب قیامت کے انکار کرنے والے پر حکم کفر ہے. قیامت کے لیے حساب کتاب ہوگا، جو بولے گا نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. شریعت یعنی اسلامی قانون. اب شریعت کی مذاق اڑانا کیسا؟ نمبر 1 سوال، شریعت کی توہین کرنا کیسا ہے؟ جواب، کفر ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں جس شخص نے شریعت اور اس کے مسائل کی توہین کی اس نے کفر کیا. مسائل کی بھی توہین نہیں کر سکتے. سوال، کسی سے کہا گیا شریعت پر عمل کرو، کیونکہ شریعت پر عمل کرنا ہی ہماری اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے. شریعت سے ہٹنا ہی گناہ ہے. گناہ کسے کہتے ہیں جو شریعت کے دائرے کے باہر ہو گیا. کسی سے کہا گیا شریعت پر عمل کرو تو اس نے کہا کیا شریعت پر عمل کر کے بھوکا مروں؟ اس کا جواب کیسا ہے؟ جواب کفر ہے. کرتا ہے کیا؟ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر نیکی سے روزی اور عمر میں برکت ہوتی ہے، اور ہر گناہ سے روزی اور عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو شریعت پہ عمل کرنے سے جو نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے ہم کو، اللہ کی رضا کے لیے ہم شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، تو جو ہم کو ثواب کا میٹر چالو ہے ہمارا، تو اس سے تو مسلسل روزی میں برکت ہو رہی ہے اور مسلسل عمر میں برکت ہو رہی ہے. تو بھوکا مروں گا تو دونوں بات کا اپوزٹ ہو گیا نا، نہ بھوکا رہے گا نہ مرے گا. عمر میں برکت ہو رہی ہے، روزی. ہاں، جس کا موت کا وقت فکس ہے، سب کا فکس ہے موت کا وقت، وہ فکس ہے، وقت پر ہی موت آئے گی، اور اس کی عمر بڑی بابرکت رہے گی. اچھی طرح وہ نصیب میں لکھی اتنی ملے گی. برکت کا مطلب ہوتا ہے فائدے کا بڑھ جانا، اور نحست کا مطلب ہوتا ہے نقصان کا بڑھ جانا. ٹھیک ہے نا؟ اب برکت 5 روپے میں اتنی برکت ہوگی 5 کروڑ کا فائدہ نکل گیا. اب 5 کروڑ میں اتنی نحست ہو گئی کہ 5 روپے کا فائدہ نہیں نکال سکے.
डॉक्टरों के पीछे चले गया हमारा पैसा, वकीलों के पीछे चला गया हमारा पैसा, सब ज़ाया हो गया हमारा पैसा, लूट गया, बर्बाद हो गया, हमारा पैसा ख़त्म। तो नौसत हुई ना, बरकत का हुई। हाँ, नसीब में जितना मिलना उतना ही मिलेगा, और हमारी नेकियों से उसमें बरकत हो जाती है। आपके बंदा शरीयत पे अमल करे या नहीं करे, जितना नसीब में होता तो मिल के रहेगा उसको। तो उसमें भूखा मरने वाली कौन सी बात हो गई, समझे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक सफ़र पे थे। अब एक मस्जिद आई, बाज़ार के अंदर एक मस्जिद थी। तो एक आदमी, अब बाहर आते हैं ना तो घोड़ा खड़ा रहता है, वो आदमी गायब, और घोड़े के ऊपर जो जीन रहती है ना, जो एक खाली नंगा घोड़ा उसके ऊपर जो चढ़ाते हैं सब, तो उसकी जीन गायब थी। तो आप समझ जाते हो चोर था जो मेरी जीन चोरी करके ले गया। तो वही मार्केट में घूमते हैं कि कहाँ जीन मिलती है, और एक दुकान में देखते हैं कि उनकी जीन लटकी रहती है। तो आप पूछते कि ये अभी किसी ने बेच के गया क्या? बोले हाँ। बोले कितने बेचा उसने? बोले 2 दीनार में। बोले कमाल है, मैं भी नियत किया था कि मस्जिद के बाहर निकल के मैं इसको मेरा घोड़ा संभालने के बदले में 2 दीनार दूंगा। और उसके नसीब में 2 दीनार थे, वो अगर ईमानदारी से खड़े रहता था ईमानदारी से मिल जाता, अभी तो हराम से मिल गया। समझे ना मेरी बात, हलाल से मिलने वाला था उसको, नसीब में तो था। तो 2 दीनार यहाँ से नहीं मिला, हलाल से नहीं, उसके ही। नंबर 1, क़यामत पे तो सबका ईमान रखना है, सबको। क़यामत का इनकार करने वाला काफिर है, क़यामत कायम होगी। नंबर 2, किसी से कहा गया दुनिया छोड़ ताकि तुझे आखिरत मिले, उसने कहा मैं उधार के बदले नकद नहीं छोड़ता, ये कौल कुफ्र है। जो कहे मुझे गंदुम दे दे, यानी गेहूँ दे दे, मैं क़यामत में तुझे जौ दे दूंगा, ये कौल कुफ्र है, क्योंकि इसमें क़यामत का मजाक उड़ाया गया है। मतलब क़यामत को अभी मजाक उड़ाना ये कुफ्र है। सफ़र नंबर 16 से सफ़र नंबर 26 पे आ गए हम। मतलब 10 पेज अपना हो चुका है, बल्कि 11 पेज। महशर से क्या ताल्लुक़? मेरा महशर से क्या ताल्लुक? या कहा 5वां नंबर, मैं महशर यानी मरने का ज़िंदा होकर जमा होने की जगह से नहीं डरता। या कहा नंबर 6, मैं क़यामत से नहीं डरता। ये तीनों अक़वाल कुफ्रिया है, समझे। जो ये कहे मैं क़यामत से नहीं डरता, या मैं जमा होने की जगह पे नहीं डरता, या महशर से मेरा क्या ताल्लुक़ है, तो ये सब कहना कुफ्र है। नंबर 8, हिसाब क़यामत के इनकार करने वाले पर हुक्म कुफ्र है। क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, जो बोलेगा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो काफिर हो जाएगा। शरीयत यानी इस्लामी कानून। शरीयत मतलब इस्लामिक कानून। अब शरीयत की मजाक उड़ाना कैसा? नंबर 1 सवाल, शरीयत की तौहीन करना कैसा है? जवाब, कुफ्र है। फुक़हा किराम फरमाते हैं जिस शख्स ने शरीयत और उसके मसाइल की तौहीन की, उसने कुफ्र किया। मसाइल की भी तौहीन नहीं कर सकते। सवाल, किसी से कहा गया शरीयत पर अमल करो, क्योंकि शरीयत पर अमल करना ही हमारी अल्लाह की बारगाह में इबादत है। शरीयत से हटना ही गुनाह है। गुनाह किसे कहते हैं? जो शरीयत के दायरे के बाहर हो गया। किसी से कहा गया शरीयत पर अमल करो, तो उसने कहा क्या शरीयत पर अमल करके भूखा मरूं? इसका जवाब कैसा है? तो उसके जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हाजिर था, वो बरकत सोहबत अक़दस से मुसलमान हो गया। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। यानी जहाँ एक बंदा पैदा हुआ तो शैतान में भी शैतान पैदा हुआ, उसका लग जाता है तो उसका नाम हमजाद। क़यामत पे तो सबका ईमान रखना है, सबको। क़यामत का इनकार करने वाला काफिर है, क़यामत कायम होगी। नंबर 2, किसी से कहा गया दुनिया छोड़ ताकि तुझे आखिरत मिले, उसने कहा मैं उधार के बदले नकद नहीं छोड़ता, ये कौल कुफ्र है। जो कहे मुझे गंदुम दे दे, बात के बारे में कुछ तफसीलात सुन लीजिए। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फतावा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा नंबर 216 से 217 पर फरमाते, हमजाद अज़ किस्म शयातीन है, शैतान होते ही काफिर। वो शैतान के हर वक्त आदमी के साथ रहता है,
وہ مطلقاً کافر ملعون ابدی ہے، سوا اس کے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو حمزہ تھا نا، کہ یہاں اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، وہ پیدا ہوا، مگر ایک واحد وہی حمزاد ایسا ہے جس کو اسلام نصیب ہوا، ایمان نصیب ہوا، سرکار کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ باقی کوئی حمزاد نہ مسلمان کبھی ہوا ہے نہ کبھی مسلمان ہوگا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا وہ برکت صحبت اقدس سے مسلمان ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم میں کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ حمزاد جن اور حمزاد فرشتہ نہ ہو۔ جہاں ایک بندہ پیدا ہوا تو شیطان میں بھی شیطان پیدا ہوا، اس کا لگ جاتا ہے تو اس کا نام حمزاد۔ قیامت پہ تو سب کا ایمان رکھنا ہے، سب کو قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 2، کسی سے کہا گیا دنیا چھوڑ تاکہ تجھے آخرت ملے، اس نے کہا میں ادھار کے بدلے نقد نہیں چھوڑتا، یہ قول کفر ہے۔ جو کہے مجھے گندم دے دے، یعنی گیہوں دے دے، میں قیامت میں تجھے قیامت کا مذاق اڑایا گیا، قیامت کو ابھی مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ صفحہ نمبر 16 سے صفحہ نمبر 26 پہ آ گیا۔ میرا محشر سے کیا تعلق؟ یا کہا 5واں نمبر، میں محشر یعنی مرنے کا زندہ ہو کر جمع ہونے کی جگہ سے نہیں ڈرتا۔ یا کہا نمبر 6، میں قیامت سے نہیں ڈرتا۔ یہ تینوں اقوال کفریہ ہے، سمجھے؟ جو یہ کہ میں قیامت سے نہیں ڈرتا، یا میں جمع ہونے کی جگہ پہ نہیں ڈرتا، یا محشر سے میرا کیا تعلق ہے، تو یہ سب کہنا کفر ہے۔ جملہ ہے کہ نہیں، کیا شریعت پہ عمل کر کے میں بھوکا مروں تو بھوکا بھی نہیں رہے گا، مرے گا بھی نہیں، جب وقت آئے گا جب ہی مرے گا، اور جتنا نصیب میں اتنا ہی ملے گا۔ صلو علی الحبیب۔ وراثت کی تقسیم پر گفتگو ہو رہی تھی، مطلب جائیداد بانٹنا کیسے ہے شریعت کے حساب سے، اس میں میٹنگ چالو تھی۔ تو زید نے خالد سے کہا کہ ہم تم اور سبھی مسلمان شریعت کے پابند ہیں، لہذا شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ صحیح کی غلط؟ خالد جو وراثت کے مال پر قبضہ کیے ہوئے تھا، اس نے کہا ہم کو شریعت نامنظور ہے، ہم کو شریعت بلکہ رواج منظور ہے، ہم کو رواج کے حساب سے چلنا ہے، شریعت کے حساب سے نہیں چلنا۔ سمجھے نا میری بات؟ حلال سے ملنے والا تھا، اس کو نصیب میں تو تھا، تو 2 دینار یہاں سے نہیں ملا، حلال سے نہیں، اس کی ہی حرکتوں سے وہی چیز کو حرام سے ملی، تو جو نصیب میں ہو تو مل کے رہے گا۔ شریعت پہ عمل کرو چاہے نہیں کرو۔ اس نے چوری کیا تو کیا شریعت پہ عمل کیا؟ وہ تو غیر شرعی کام کیا اس نے، بس 2 دینار ملا، اور نہیں کرتا تو حضرت علی دیتے اس کو، ثواب کا ثواب، پیسے کا پیسہ۔ تو شریعت پہ عمل کرو چاہے مت کرو، وہ تو جو ملنا ہے ملنا ہی ہے، باقی نوست اور برکت یہ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے۔ ہمارے اعمال سے برکت ہوگی، اور ہمارے اچھے اعمال سے برکت ہوگی، ہمارے برے اعمال سے نوست ہوگی۔ تو جملہ کہنا کیسا پھر بیوقوف والا جملہ ہے کہ نہیں، کہ شریعت پہ عمل کر کے میں بھوکا مروں تو بھوکا بھی نہیں رہے گا، مرے گا بھی نہیں، جب وقت آئے گا جب ہی مرے گا، اور جتنا نصیب میں اتنا ہی ملے گا۔ صلو علی الحبیب۔ وراثت کی تقسیم پر گفتگو ہو رہی تھی، مطلب جائیداد بانٹنا کیسے ہے شریعت کے حساب سے، اس میں میٹنگ چالو تھی۔ تو زید نے خالد سے کہا کہ ہم تم اور سبھی مسلمان شریعت کے پابند ہیں، لہذا شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ صحیح کی غلط؟ خالد جو وراثت کے مال پر قبضہ کیے ہوئے تھا، اس نے کہا ہم کو شریعت نامنظور ہے، ہم کو شریعت بلکہ رواج منظور ہے، ہم کو رواج کے حساب سے چلنا ہے، شریعت کے حساب سے نہیں چلنا۔ اس جملہ کہنے کی وجہ سے خالد پر کیا حکم ہے؟ خالد پر حکم کفر ہے، اور شریعت کی توہین کر دیا نا، کہ شریعت پہ ہم کو منظور نہیں، ہم کو رواج کے حساب سے چلنا ہے، جو رواج چل رہا ہے وہی حساب سے چلیں گے۔ تو رواج یعنی دستور ہے نا، جیسا رسم و رواج دستور بولتے ہیں نا، وہ جیسا یہاں پہ شعار ہے دستور ہے ویسا ہم چلیں گے۔ تو اس نے صحیح بولا غلط بولا؟ اس پر کیا ہے؟ حکم کفر ہے، یعنی اس کی تکفیر کی جائے گی، کافر ہو گیا، اور یہ کہ اس کا نکاح فسخ ہو گیا، یعنی اس کا نکاح ٹوٹ گیا،
اس پر توبہ فرض ہے، نئے سرے سے اسلام لائے، اس کے بعد اگر عورت راضی ہو تو اس سے دوبارہ نکاح کرے نئے مہر سے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔